صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری۔ تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری۔ نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری۔ نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری۔ تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ حسب حال اچھی نیتیں کرنی ہے، نیچے نگاہیں رکھ کر توجہ کے ساتھ کریں گے تو نیتیں ہو پائیں گی، ورنہ دشوار۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں۔ تو دو زانو جو نہیں ہے، نماز میں تحیات پڑھتے ہیں نا، اس کیفیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع شہدائے کربلا، اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، اعلیٰ حضرت غوث پاک امام اعظم، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین جو ہر ماہ 3 دن پابندی سے سفر کرتے ہیں، اور مدنی برقع پہننے والیاں اور مدنی انعامات کے عاملین و عاملات، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
1433 سن ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی آج 17ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے پاکستان بھر کے وہ اسلامی بھائی جو مجلس مالیات سے متعلق ہیں، ان کا 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے۔ ان میں وہ ذمہ دار بھی شامل ہیں جن کے پاس براہ راست اجارے کی بھی ذمہ داریاں۔ اس میں نگران کابینہ پاکستان کے یہ بھی شامل ہیں، اور اراکین شورا بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، ہمارے ہاں دیہاتی علاقوں میں بالخصوص جب کوئی میت ہو جائے تو اس کے لواحقین چارپائی اور بستر مسجد مدرسہ وغیرہ میں دے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر دیہاتوں میں عرف ہے، جبکہ مسجد مدرسے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس کی کیا صورت ہو کہ ہم اس کا کیا کیا جائے؟ یہ بستر وغیرہ ہوتے ہوں گے میت کے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تو اور بھی اشکالات ہیں کہ جیسے کہ آیا سارے وارثوں کی اجازت شامل ہے یعنی دینے میں، تو وارثوں کا حق ہے اگر میت کی اپنی ملک ہے تو وہ، اور اگر سب نے اجازت دی ہے تب بھی اگر اس میں نابالغ ہیں تب تو وہ اجازت کے بھی مجاز نہیں ہے۔ تو اس میں تو چاہیے کہ ایک ایک کی تفہیم کی جائے، وہ دینے آئے تو وہ قبول نہ کیا جائے، اصل حل اس کا یہی ہے۔ اور مساجد میں بھی ائمہ کرام کو چاہیے کہ یہ باتیں بیان کریں، جو کم از کم ہمارے اپنی ترکیب کے ائمہ کرام ہیں وہ اتنا سا مسئلہ بھی نہیں جانتے، پھر ان کو مصلی کیا بولتا ہے کہ وارثوں کا حق ہوتا ہے وہ، جبکہ وہ ہو چارپائی میت ہی کی ملک۔ تو اس لیے اگر نہ بھی ہو تو یہ بتا کر بھی کہ مسجد میں چارپائی کیا کریں گے، بستر کیا کام آئے گا، تو اس لیے ان کو مطلب یہ کہا جائے کہ سارے وارث مل کر اس کا حصہ کریں یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے کر کے آپس میں تقسیم کر لیں۔ مسجد کو وہی رقم دیں جو آپ اپنے پلے سے دیں ایصال ثواب کے لیے، میت کے مال میں سے نہیں دے سکتے۔ میت کے مال میں سے یہ کہ اس کا میت کا قرضہ چکایا جائے گا، میت کے مال سے اس کے کفن دفن پر جو واجبی سا خرچ ہوتا ہے عرفاً وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کی دیگیں بھی نہیں چڑھائی جا سکتی، بلکہ ایک روٹی بھی میت کے پیسے سے ایصال ثواب کی نہیں کھلائی جا سکتی، وہ وارثوں کا مال ہے۔ ہاں وارث سارے مل کر جبکہ ہوں بالغان اور سارے ایک بھی کم ہو تو اس کا حصہ مائنس کیا جائے گا۔ تو یہ آج کل تو اتنی اندھی چل رہی ہے کہ ترکہ تقسیم ہی نہیں ہوتا، اسی پر سب کچھ یعنی کاروبار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ نابالغوں کے حصے ہڑپ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لڑتے ہیں کہ اس نے محنت کی تھی، اس نے محنت نہیں کی تھی، اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، یہ تو والد کی خدمت نہیں کرتا تھا۔ تو یہ اپنے طور پر طرح طرح کے بیچارے وہ اجتہاد کر لیتے ہیں، فیصلے کر لیتے ہیں اور گناہ گار بنتے ہیں۔ تو اس سے کہ وہ ترکے میں مفتی سے رجوع کیا جائے، اپنا دارالفتاء اہل سنت اللہ سلامت دے اور برکت دے ان سے رجوع کیا جائے اور تفصیلات بیان کر کے اس سے فتویٰ لے لیا جائے کہ کس طرح ہم کو کیا کرنا ہے، فلاں فوت ہو گیا اور یہ مال ہے اب کیا کریں، تو جس طرح وہ فرمائے اسے کر لیا جائے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، بڑے بوڑھے فیصلہ کرتے ہیں، وہ دین کی دال سے تو واقف نہیں ہوتے، وہ فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ کہ ہے معاملہ اس میں تھوڑا ایسا کہ اگر وہ اغلب گمانے کے میت کی ہی چارپائی ہوتی ہوگی اور لباس ہوتا ہوگا، کپڑے نیا بھی خرید کے نیا بھی دیتے ہیں، اور جس چارپائی کے اوپر میت لے جاتے ہیں نا عام طور پہ وہ مسجد کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے مسجد کا جو عمومی چندہ ہے، اس سے مسجد کے لیے پنکھا خریدا اور مسجد کے لیے چٹائی خریدی، کوئی چیز خریدی، جب وہ نکارہ ہو گئی، استعمال کے قابل نہ رہی تو اسے بیچ دیا جائے گا۔ اگر وہ چیز کسی نے دی تھی، وقف کی تھی کسی نے، تو جب وہ نکارہ ہو جائے گی تو اپنے واقف کی ملکیت میں لوٹ جائے گی، واقف کو دینی پڑے گی
یا اس سے اجازت لے کر خرچ کی جائے؟ کہ یہ چارپائی مسجد بیچ بھی نہیں سکتی، جس نے دی اس کو لوٹا دی جائے. تو اب صورت یہی ہے کہ لی نہ جیے، ہم کم از کم اپنا تو کریں کہ ہم لے ہی نہیں، بولے منتیں کریں، بولے کہ ہمارے استعمال کی نہیں ہے یہ. آپ اگر دینے والا بولے نا کہ آپ ٹھیک ہے اس کو بیچ کے پیسہ مسجد میں استعمال کر لو تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے معلوم کر لیا جائے اگر چارپائی دینے والا اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے اجازت لے لی جائے کہ ہم بیچ کے اس کے پیسے مسجد میں استعمال کر لیں گے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو جائز ہو جائے گا. لیکن یہ معلوم کر لیا جائے کہ آیا جو دینے آیا ہے یہ اس چارپائی کا مالک بھی ہے یا نہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا، مالک کوئی اور ہوتا ہوگا، بچے کو بیچ دیتے ہوں گے، نوکر کو بیچ دیتے ہوں گے، پڑوسی کو بیچ دیتے ہوں گے، جاؤ دے آؤ. وہ ہاں بول دے گا تو اس کے ہاں بول دینے سے وہ خود گناہ گار ہوگا، اور وہ اس کا ہاں کہنا جو وہ اجازت نہیں مانی جائے گی. تو اس لیے اصل مالک سے اس کو بولا جائے گا چارپائی کا اصل مالک کون ہے. اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے جیب سے یہ لی ہے تب اس سے اجازت لی جائے، ورنہ ابو نے بھیجا تو پھر ابو سے، دادا نے بھیجا دادا سے، سیٹھ نے بھیجا تو سیٹھ سے فون نمبر لے کر یا کسی طرح بھی اس سے اجازت لینی ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے. جہاں جمع ہو چکی ہیں وہ کیا کریں اس کا؟ ان کے مالکان کو تلاش کر کے ان کو دی جائے. مالک کا جہاں پتہ نہ ہو مسجد میں استعمال کرنا سمجھ میں آتا ہے ایسی صورت میں؟ اس کو بیچ کر جی ہاں. یہ تو وہ ایک آدھ امام صاحب کو دے دیتے ہوں گے، ایک مؤذن کو دے دیتے ہوں گے، میرا خیال ہے بستر بھی وہ امام صاحب مؤذن صاحب استعمال کرتے ہوں گے. جہاں جامعہ ساتھ ہے وہاں کچھ جامعہ کے طلباء و اساتذہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. یہ تو غلط ہی ہوا نا، دیا مسجد کے لیے، طلبا تو استعمال نہیں کر سکتے. جی کچھ مسجد میں آتی ہیں، کچھ مدرسے کے نام پہ یعنی مدرسے مکس آ جاتی ہیں. نام پر آتی ہے جی جی تو استعمال طلبا یا اساتذہ کریں، سمجھ میں آ رہا ہے، مگر احتیاط کا دور تو ہے ہی نہیں نا. مسجد کی صفیں امام صاحب کے حجروں میں بچھی ہوتی ہیں، مؤذن صاحب کے حجروں میں، امام صاحب کے حجروں میں تو کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں مسجد کے، ہم نے دیکھے مسجد کی صفوں کے کارپیٹ. میں دورے پہ جب جاتا تھا دیکھتا رہتا. بلکہ ہمارے ہاں بھی احتیاط نہیں ہے، ہمارے ہاں خود صفیں کبھی پاؤں پوچھنے کے لیے یوں بچھا دیتے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے یہاں کمرے میں وہ سونے کے لیے بستر بنا ہوا تھا نماز کی صف کا، تو ایک سمجھدار حارث تھا، اس کو بلایا میں نے، یار یہ کیا ہو رہا ہے، بتاؤ اس کو کہ تمہارے بستر کے لیے مسجد کی صف اگر کسی نے مسجد کی نمازیوں کے لیے وقف کی ہے تو یہ جائز تھوڑی استعمال. تو یہ ہماری فیضان مدینہ یہاں کی بات کر رہا ہوں، کل پرسوں کی بات کر رہا ہوں. ہے مطلب اندھی تو ہر جگہ چلتی ہے، ایک ایک آدمی کا ذہن بنائے کیسے. اب جن کا ذہن بنانا مقصود ہوتا ہے وہ شاید انہوں نے قسمیں کھائی ہوتی کہ مدنی مذاکرے کہ ہم قریب سے بھی نہیں گزریں گے کہ کان میں آواز نہ چلی جائے. انہوں نے کرنا وہ یہ تو بھلے وہ مجلس والے ہوتے ہیں، تو اسی لیے تو میں روتا رہتا ہوں کہ مجلس فیل ہو گئی، یہ مجلس فیل ہو گئی، وہ مجلس فیل ہو گئی. کرتے ہی نہیں نہ یہ سنتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، ان کو جذبہ ہوتا ہے. اب مجلس ان کی مجلس بھی بنانی پڑتی ہے، کریں کیا؟ مجلس بہرحال اہل کی بنانی چاہیے، نہ اہل کی بنانے والا مجرم ہے. اہل کی بھی بنائیں اور ان کو مدنی مذاکروں کا پابند کریں، اور اسی طرح بھی ان کو اجارہ ان سے کریں. یار میں کہتا ہوں جائز ہو نا، یا میں ان کے لیے کوئی الگ فنڈ قائم کر دوں، یار ان کے پیسے ڈالو کہ یہ کر سیکھیں. ہم سے پیسے لے کر بیٹھو بھائی، یار مفت مت بیٹھو، پیسے لو ہم سے. مجلس سے نہیں بیٹھتی، ایک تعداد ہے، مگر یہ ذمہ داری نگران کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اسی طرح کا ایک سوال آیا تھا کسی مدرسے کی طرف سے کہ ان کے پاس اسٹینڈ فین تھے باپا، جگہ چھوٹی تھی تو کسی نے ان کو دے دیے تھے چندے میں. پھر کسی نے کہا جگہ بہت زیادہ گھیر رہی ہے تو آپ ایک کام کریں کہ اس کو اوپر والے فین لگا دیں اور وہ سائڈ فین جو دیواروں پہ لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ وہ اسٹینڈ فین ہم بیچ دیتے ہیں. تو وال فین لگانے کے اس میں انہوں نے اسٹینڈ فین کو جو ہے وہ بیچنے کی ترکیب بنائی. اتفاقاً پوچھ لیا انہوں نے، تو میں نے دارالفتاء سے رجوع کیا، انہوں نے کہا وہ پنکھے درست ہیں تو ابھی بیچے نہیں جا سکتے ان کو. یا مالک جس نے وہ وقف کیا اس سے رجوع کرے. وہاں تو اس تک تو رسائی ہو نہیں پا رہی تھی ان کی باپا. تو یوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار اپنی اٹکل سے جو ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بیچ دیں گے اور اس کی جگہ یہ لے لیں گے ہم، تو ایسی صورت بن جاتی ہے. رابطہ نہیں کرتے دارالفتاء سے، شرعی رہنمائی نہیں لیتے اور خود فیصلہ کر لیتے بابا. ہمارے یہاں شہروں میں مساجد میں قرآن کریم بہت ہوتے ہیں. میں تو پہلے بہت اعلانات کیے ہیں فیضان مدینہ میں، اور لکھ کر کباڑ پہ بھی لگایا تھا کہ یہاں قرآن کریم
बगैर इजाज़त के हमारी ना रखा करें। याद होगा आप लोगों को फैज़ान। अब खुदा जाने मैं पीछे आ गया, अंदर क्या हो रहा मुझे नहीं पता। कुरान पाक में बेचने का हुक्म बयान नहीं किया फुक़हा ने। कुरान पाक में ये बयान किया है कि जहाँ जिन जगहों पर ज़रूरत है वहाँ दे दिए जाएं, वहाँ पहुँचा दिए जाए। जी, ख़ास कुरान पाक की बिना पर हुक्म दिया गया कि जहाँ ज़रूरत नहीं है कुरान करीम की और इतने इकट्ठे हो गए तो वो दूसरी मस्जिद में, तो इसी तरह मदरसे के मस्जिद में दे दिए जाएँ, किसी और मदरसे में दे दिए जाएँ, ये इस तरह भी किया जा सकता है। इस बारे में भी रहनुमाई फरमा दें कि हमारे मदारिस या मसाजिद में एयर कूलर्स, गीज़र्स, वाटर कूलर्स या इस तरह मज़ीद कोई इलेक्ट्रिक की चीज़ें जब ये ख़राब हो जाएं और दुरुस्त करवाने की कोई सूरत ना रहे तो क्या ये सब भी उन मालिकान को वापस करना होंगे या स्क्रैप वगैरह सेल करके उसकी रकम दावत इस्लामी के इस्तेमाल में लाई जा सकती है? ज़ाहिर वक्फ़ की चीज़ें हैं, अगर हैं वक्फ़ की चीज़ें, उसी चंदे से नहीं खरीदी अपने पास जो चंदा है, तो अब ये कि मालिक की तरफ लौटेगी ना, वो मालिक की इजाज़त से जो कुछ करना है वो अगर कबूल करता तो भले ले ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मस्जिद या मदरसे में कोई चीज़ अगर किसी ने वक़फ़ की और वो कुछ अरसा गुज़रने के बाद ख़राब हो जाती है तो वो उसके असल मालिक की तरफ लौटाना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें एक मस्जिद में 40 पंखे चल रहे हैं और वो पंखे देने वाले 3 या 4 आदमी हैं और उनकी शनाख्त नहीं हो रही कि ये पंखा किसने दिया है, तो अब इसका क्या हल है। और इसी तरह एक मस्जिद के अंदर 20 गार्डर लगे हुए हैं, अब वो 40 साल के बाद मिसाल के तौर पे ख़राब हो गए, अब 40 साल के बाद उसका जो असल मालिक है वो भी फौत हो चुका है, तो उसको ढूंढना भी बहुत मसला बन जाएगा। तो आपसे ये अर्ज़ है कि इसमें भी कोई ऐसा अगर हल निकल सके कि मिसाल के तौर पे जिससे भी ये गार्डर टीआर या दरवाज़े या कोई चीज़ ली जाए तो उसे कुल्ली इख्तियारात यानी इस किस्म का अगर कोई अल्फाज हैं कि उसको ये कहा जाए कि ये हमेशगी के लिए मस्जिद ही के लिए दिया जाए, तो इस किस्म का अगर कोई मसला हो तो वो आसान अल्फाज में अगर हो सके तो तरकीब बना दें। मतलब आम तौर पर तो ये होता है कि वक्फ़ को लोग ये समझते हैं कि वक्फ़ जो है वो एक जगह जाम हो जाता है, ऐसा नहीं है। वक्फ़ के अंदर बहुत ज़्यादा वसअत होती है, यानी एक शख्स अपना मकान जो है वो वक्फ़ करना चाहता है मदरसे के लिए, वो ये भी शर्त लगा सकता है कि ये मकान मदरसे के लिए वक्फ़ और ये इंतज़ामिया ट्रस्ट चाहे तो इसे बेच कर इसके पैसे भी जो है इस्तेमाल में ला सकता है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ ये मस्जिद या मदरसे को वक्फ़ के लिए देना चाहता है, इसमें मज़ीद शराइत बढ़ाई जा सकती हैं, रियायत पर मबनी हो। पंखे देते वक्त अगर वो ये कह दें कि ये मस्जिद पर वक्फ़ हैं और साथ ही साथ इस वक्फ़ में ये भी रियायत है कि इन्हें वक्त ज़रूरत बेच कर मस्जिद पर पैसा खर्च किया जा सकता है, इसकी भी गुंजाइश है। इसमें कूलर भी आ सकता है, पंखे भी आ सकते हैं, मस्जिद गीज़र भी आ सकता है, मस्जिद पर खर्च किया जा सकता है। मस्जिद के अब जो भी मसाले होंगे तमाम पूरे होंगे इससे। और हर चीज़ के लिए जो भी मस्जिद के लिए कूलर दिया या बत्ती दी या गार्डर दिए तो उसमें भी है इजाज़त असल मालिक से शुरू में लेते वक्त ये तरकीब बन जाए कि हम इसको चाहें तो इसमें इस्तेमाल करेंगे, हमको ज़रूरत पड़ेगी तो इजाज़त दे दीजिए कि हम बेच कर इसकी रकम मस्जिद में इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पर एक स्टैंड फैन दिए और आप इजाज़त दे देंगे हम बेच कर इसके लिए वॉल फैन ले लें। और वाकिफ़ कितने होंगे, दुनिया से भी चले गए होंगे, अब क्या किया जाए? जो दुनिया से चला गया और उसके वो चीज़ें नाकार हुई तो जब उसकी तरफ लौट रही है तो वारिस की तरफ लौटेंगी। उनके वरसा से तरकीब बनाई है जो कि है मुश्किल तरीन मामला। और ये पंखों के मालिकान भी वाकई पता ही नहीं कि कौन मालिक है, तो फिर वो लुक़्ते की सूरत बनेगी। तो आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है पापा, वो पहले से ही होता है, ये तो शुरू से जब आप फरमा रहे हैं कि मस्जिद, मदरसा, जामिया, इसका निगरान, मुतवल्ली या ज़िम्मेदार वही हो जो सही आलिम हो, मुफ्ती इस्लाम हो। मुफ्ती इस्लाम। सच्ची बात यह है कि इससे नीचे समझ में याद नहीं रहते इतने मसाइल, मोहतात हो। बाकी हर मुफ्ती को हर मसला तो याद तो होता ही नहीं है ना, मोहतात हो, किताबों से रुजू करता हो।
या अपने से ज़्यादा जानने वाले से पूछता हो। मुफ्ती को भी ज़रूरत तो पड़ती है पूछने की। अब ये सोचें कि हम कहाँ से लाएं। बाबा हमारे को अल्लाह ताला ने इतने माशाअल्लाह असातिज़ा तलबा वगैरह जो भी जो कुछ इल्म दीन से इनका राब्ता शगफ़ और तरकीब है, इनमें से करीब लाएं, अपने साथ बिठाएं और इनको आगे लाएं, मजलिस में ले लें और इनको इसका पाबंद करें कि जो मसला आपके पास आए वो दारुल इफ्ता से रुजू किए बगैर अपना इज्तिहाद ना करें। हाँ, किताब में पढ़ा है, बाहर शरीयत में लिखा है तो ठीक, लेकिन अब बाहर शरीयत फतावा रज़विया शरीफ इसमें भी कई मसाइल ऐसे हैं कि अब वो तग़य्युर ज़मान की वजह से इनमें तब्दीली आ गई है। कई मसाइल हैं, यानी कि अगर मुबालगा करूँ तो सैकड़ों मसाइल ऐसे जो अब तब्दील हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा, कुर्बानी के हवालों से एक सवाल है कि अमूमन हमारे जब कुर्बानी होती है, बड़ी कुर्बानी, तो बड़ी कुर्बानी में 7 हिस्से होते हैं, तो जिसमें से तकरीबन 6 अफराद जो हैं वो खाल दावत इस्लामी को देने के लिए तैयार होते हैं, और कोई एक फ़र्द जो है वो इस बात पर इसरार करता है कि मेरी जो कुर्बानी का हिस्सा है खाल का, वो आप मुझे उसके पैसे दे दें। तो बाज़ औक़ात इस्लामी भाइयों के पास नफली तौर पे बाज़ इस्लामी भाई कुर्बानी की खाल के पैसे जमा करवा देते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उन 6 हिस्सेदारों में से एक के हिस्से के पैसे देने हैं, तो जो हमारे पास नफली तौर पर खालों की मद में पैसे आए होते हैं, तो इस एक हिस्सेदार को उसके हिस्से के पैसे देकर तो वो सारी खाल यानी मतलब 7 हिस्से हम रख लें और वो दावत इस्लामी की मद में जमा करवा दें? ऐसा करना तो सरासर नाजायज़ है, क्योंकि जो रकम हमें किसी भी खाल देने वाले ने दी है, यानी उसने अपने जानवर की कुर्बानी की खाल दी, उससे जो रकम हासिल होगी उस रकम का उसने ख़ास मसरफ़ बयान किया है कि यह रकम इस तरह खर्च हो, तो उसकी रकम उस जगह खर्च करना जहाँ उर्फ़ में मतलब पहले से अंडरस्टूड नहीं है, ये जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 7 अफराद किसी एक चीज़ में मिल्कियत रखते हैं, यानी कुर्बानी की जो खाल है ये सबकी ममलूक है, सब उसके मालिक हैं, तो अगर कोई शख्स अपने पैसे लेना चाहता है तो ये 6 अफराद उसे पैसे देंगे, वो जहाँ चाहे उसे खर्च कर दे, लेकिन इन 7 अफराद के दरमियान में कोई 8वां इन्वॉल्व नहीं होगा, वो जो चाहे करें, हमने उनके बीच में मुदाखलत नहीं करनी। ये मुसालत है, 6 अफराद और वो एक फ़रीक हैं, तो जो मुआहदा होगा ये सब रज़ामंदी से करेंगे, तो कोई अजनबी इसमें शामिल नहीं हो सकता। नहीं, ये 6 अफराद जो हैं मसलन के उस खाल की कीमत लगाएं कि 700 रुपये कीमत लगी, तो ये आपस में मिलकर या इनमें से एक आध जो है वो उसको 100 रुपये दे दे, 7वें हिस्से की देंगे जो रकम बनती होगी, जो बनती है। अगर वो कम पर राज़ी हो रहा है तब भी ठीक है। जिस तरीके से कुर्बानी का जो जानवर है पूरा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक बराबर पैसे ही मिलाए। घरों में आमतौर पर ऐसा होता है कि एक शख्स जो है वो 5,000 मिलाता है, एक 2,000 मिलाता है, एक 10,000 मिला देता है, तो यूँ मिलकर जानवर खरीदा जाता है, इसके अंदर ही कमी बेशी होती है। तो इसी तरीके से जो अब खाल हासिल हुई, इसका असल जो मसरफ़ है वो है उमूर खैर में सर्फ़ करना, खाल बेचकर सर्फ़ की जाए या खाल बाकी रख कर सर्फ़ की जाए, इसकी सारी सूरतें बयान की गई हैं किताबों में। तो अगर एक अपने हिस्से के पैसे लेकर कहीं और ख़र्च कर रहा है तो वो जो मकसूद शरीयत उस पर तो अमल कर रहा है, वो अपने लिए ऐसी चीज़ से तब्दील की खाल कि जिसको बाकी रखकर नफ़ा उठा सकता है तो जायज़ है, और अगर ऐसी चीज़ से बदला कि उसको हलाक करके नफ़ा उठाना होगा तो अब उसको सदका करना होगा। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने उसको इस पर राज़ी कर लिया, खाल वाले 7वें हिस्से वाले को, कि हम तुमको चलो प्याला दे देते इसके बदले, 7वें हिस्से के बदले में प्याले का तो सौदा हो गया, तो प्याला बाकी रख कर वो नफ़ा उठाए। लेकिन अगर उसको 100 रुपये दिए तो 100 रुपये से नफ़ा उस वक्त तक नहीं हासिल होगा जब तक वो 100 रुपये को हलाक ना करे या कोई चीज़ उससे ख़रीदे नहीं। तो इसलिए अब हलाक करके ही नफ़ा उठाना चाहता है, फिर तो सदका करना पड़ेगा। बाकी रख कर नफ़ा उठाना चाहे तो उठा नहीं पा रहा उससे।
قربانی کی کھال کسی غریب کو دینا ہی ضروری نہیں ہوتا. جو حکم گوشت کا ہے وہی پوست مانے کھال کا ہے. تو اگر اپنے لیے کھال استعمال کرنا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے کرے. اگر کسی مالدار کو کھال دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی دے سکتا ہے، جیسے گوشت دے سکتا ہے. یہ ابلغ گھوڑے سوار، کسی نے اپنی قربانی کی کھال بیچ کر رقم حاصل کر لی، اب وہ مسجد میں دے سکتا ہے؟ نہیں. جواب، یہاں نیت کا اعتبار ہے. اگر اپنی قربانی کی کھال اپنی ذات کے لیے رقم کے عوض بیچی تو یوں بیچنا بھی ناجائز ہے، اور یہ رقم اس شخص کے حق میں مال خبیث ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے. لہذا کسی شرعی فقیر کو دے دے اور توبہ بھی کرے. اور اگر کسی کار خیر کے لیے مثلا مسجد میں دینے ہی کی نیت سے بیچی تو بیچنا بھی جائز ہے، اور اب مسجد میں دینے میں کوئی حرج نہیں. یہ جو صورت ہے اس میں اس کی نیت یہی ہے کہ میں اپنی مطلوبہ جگہ پہ یہ رقم خرچ کروں گا. ناجائز والا پہلے تو یہاں نہیں آ رہا. یہ ساتویں والا کہہ رہا کہ وہ کچھ وضاحت نہیں کر رہا، بھائی میں اپنی کھال کا حصہ مجھے دے دو. یہ نا کہ وہ اگر کہنا کہ میں اپنے کھال کا حصہ مجھے چاہیے، میں اپنے پڑوس کی مسجد میں ڈالنا چاہتا ہوں، یا اس کی نیت ہو پڑوس کے اس میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس میں سوال میں نیت کا اظہار نہیں ہے. اس میں باپا ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہمارے جو عام طور پر کیونکہ دعوت اسلامی کے تنظیمی طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، کھالیں ایک جگہ جمع ہوتی ہے مکتب میں، اور اس کے بعد اس کو 1-2 دن کے بعد جو ہے نا وہ سیل کیا جاتا ہے. تو ہمارے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی یعنی قربانی کی جو کھال ہے وہ بکرے کی ہو، چھترے کی ہو، اس کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے. تو عموماً اسلامی بھائی کیونکہ 6 حصے دار راضی ہیں اور ایک کہتا نہیں جی مجھے تو میرے حصے کے پیسے چاہیے. اب اسلامی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ کھال دعوت اسلامی کی مطلب کھالوں میں جمع ہو جائے تو اس سے دعوت اسلامی کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. کہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ وہ قربانی کی کھال 1000-1200 کی سیل ہوتی ہے، لیکن اگر وہی کھال 2-3 دن ٹھہر کے نمک وغیرہ لگانے کے بعد وہ 3000 کی سیل ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر اس ایک حصے دار کو اس وقت کا ریٹ لگوا کے اس کے حصے کے پیسے دے دیے جائیں اور یہ ساری کی ساری کھال دعوت اسلامی کی جمع ہو جائے تو اس سے مطلب ظاہر مدنی کاموں میں فائدہ ہو سکتا ہے. 6 میں سے کوئی ایک بھی تو کر سکتا ہے نا، مدینہ کی نمائندگی ہو، مطلب کوئی ایک کر سکتا ہے، یار میرے سے پیسے لے چھوڑ بھائی، میں اس دعوت اسلامی کو کھال دے، مطلب میں اس کھال کو دے دیتا ہوں، یار آپ میرے سے 200-300 روپے لے لو اور آپ اپنا حصے سے دستبردار ہو جاؤ، میں یہ کھال دعوت اسلامی کو دینا چاہتا ہوں. وہ اگر 200-300 روپے لے لیتا ہے جس میں وہ 5-6 راضی ہیں تو یہ دعوت اسلامی کو کھال آ جائے گی. یہ تو سب راضی ہوں نا، سبھی راضی تو وہ سب راضی تو اس کو دینے میں، اس نے قبول کر لیا، اس کا مطلب راضی ہو ہی گیا، قبول کر لیا نا. مگر یہ سب آپس میں مشورے سے وہ اپنے مدنی عطیات یا آپ کے پاس جو دعوت اسلامی کی رقم جو کسی مد میں جمع ہوئی ہے اس کو یہاں پر خرچ مت کیجیے گا. یہ بہت مسائل ہیں، اس میں 7-6 راضی کرنا بہت دشوار ہے. وہ ایک ہی راضی کرے وہ 6 راضی امی ہے، اچھا پاپا وہ 6 تو راضی ہیں، باجی ہے، اب ان سب کو کہاں پوچھنے جائے گا. پاپا وہ 6 راضی ہیں اور یہ 6 کے عموماً ہوتا ہے کہ جتنے کو حصے ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے کھالوں میں مداخلت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یار یہ کھال اس کو دے دینا. اب 6 کے 6 تو راضی ہیں نا، ایک ہی تو راضی نہیں ہے کہ میں نہیں دے رہا ہوں. تو اب وہ اگر 6 میں سے کوئی ایک بھی کہہ دیتا ہے یار مجھ سے پیسے لے لو تو 5 کی تو ویسے ہی رضامندی انڈرسٹوڈ ہے نا کہ وہ دعوت اسلامی ہی کو دینا چاہ رہے ہیں. یہ معاملہ بالکل وراثت کی طرح ہے. وراثت میں جس طرح ایک مکان ہوتا ہے یا ایک چیز ہوتی ہے تو سب افراد اس میں شریک ہیں. اب سب کی رضامندی سے وہ چیز بیچی جائے گی تو یہ اصل میں تو بیچنا ہے نا. تو 6 افراد بیچنے کی اجازت دیں گے، 6 افراد اس چیز کے ریٹ کی اجازت دیں گے، پھر ہی ہوگا. اب یہ 6 پر انفرادی کوشش کی جائے جو کہ مشکل ترین ہے. امی بھی ہوتی ہے، دادی بھی ہوتی ہے، باجی بھی ہوتی ہے، مختلف حصے ہوتے ہیں. یہ حل ہے کہ جیسے کہ وہ ایک حصے دار وہ نہیں دینا چاہتا تو اب یہ کھال جو ہے نا یہ کسی کو بیچ دیں. اب وہ 7 حصے کر کے ایک حصہ اس کو دے دیں، 6 حصے مدنی مرکز کو دے دیں، کہ کھال کسی اور کو بیچ دیں کہ یہ اپنا حصہ فلاں مدرسے میں دے گا، ہم اپنا حصہ مدنی مرکز کو دے دیں گے. تو اب اس طرح بیچ دیا انہوں نے کسی تیسرے آدمی کو، ہمیں صرف کھال نہ دے، پیسے دے دے چندے میں. تو ایک چندہ ہوگا، یہ کھال نہیں ہے، نہ یہ کھالوں میں کاؤنٹ ہوگا کہ بھئی اتنی کھالیں ہوئی ہماری، یہ ایک الگ سے عطیات ہوئے. پالیسی کا میں ارادہ کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے عموماً کہ
کھال جو دعوت اسلامی کا اسلامی بھائی لینے پہنچا تو بتایا کہ ہم نے بیوہ کو دے دیا ہے، ماسی کو دے دیا ہے. تو اب وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ماسی سے خرید لیں یا بیوہ سے خرید لیں، غریب سے خرید لیں. تو ہمارے یہاں اس طرح مدنی عطیات سے خریدنے کی یا اپنی ذاتی رقم سے بھی خریدنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تشفی نہیں ہوتی. اب اسلامی بھائی آئیں گے 5 کھال لے کر آئے اور انہوں نے بتایا 2 کھال ہم نے خریدی اور یہ کھال ہم نے 500 روپے کی لی ہے. کھال کا جو ہے 2000 روپے ریٹ ہے. چونکہ یہ سستی بیچ رہا تھا ایک شخص، اس سے ہم نے خرید لی. ایک غریب سستی بیچ رہا تھا، ایک بیوہ سستی بیچ رہی تھی. تو اپنی ذاتی رقم سے بھی کھال خریدنے کی تنظیمی طور پر اجازت نہیں ہے. اسی طرح مدنی عطیات سے بھی کھال خریدنے کی اجازت نہیں ہے کہ ابھی لے لیتا ہوں میں اور بعد میں مدنی عطیات سے وہ رقم لے لوں گا. تو اس طرح کی کسی بھی اسلامی بھائی کو کھال خریدنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کھال خرید کر مدنی مرکز کو جمع کروائے. ہمیں کھالیں جمع کرنی ہے، اسلامی بھائیوں سے کھالیں خریدنی نہیں ہے. ہم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے جامعات وغیرہ میں آئے دن بکرے وغیرہ آتے رہتے ہیں اور قصاب کے ساتھ اس کی اجرت میں اس کی کھال دینا یا سری پائی دینا وغیرہ بعض اوقات طے ہوتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں. قصاب کو اجرت دی جائے پلے سے یا اپنے جامعات کی جو ترکیب ہے پیسوں سے دی جائے، اس کو ایک بوٹی بھی بطور اجرت نہ دی جائے. یہ کھال یا جو بھی دیں گے یہ پھر اجرت ہوگی. جیسے کہ وہ گیہوں پیسے اور تھوڑے گیہوں اسی کی پسائی میں سے اجرت پہ رکھ لیے، یہ طے ہوا کہ تھوڑے گیہوں رکھ لے گا یہ، تو یہ ناجائز ہے. بارشت میں لکھا ہے. تو اب یہ گوشت کاٹا تو تھوڑا گوشت لے لے گا اجرت میں، یہ کھال لے لے گا تو ناجائز. یہ قربانی میں بھی ناجائز ہے اور اس کے علاوہ بھی ناجائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، اگر کسی اسلامی بھائی نے کھال بک کی اور اٹھانے نہیں گیا اور کھال خراب ہو گئی، تو اس پر قربانی پر کوئی اثر اور ذمہ دار پر تاوان کی کوئی ترکیب؟ اس میں تاوان کی تو کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے گوشت بھی بہت ناراض ہو جاتا ہے، ہرا پڑ جاتا ہے، کھانے قابل نہیں رہتا. تو اب یہ اگر قصداً کسی نے مال ضائع کیا تو وہ گناہ گار ہے، اور یہ جس کی کھال ہے وہ اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا تو گناہ گار ہے، توبہ کرے. اس پر تو کوئی تاوان کی صورت نہیں ہے. اصل ذمہ داری تو مالک کی ہے. جی، یعنی مالک جو ہے وہ یا خراب ہوتے دکھ اس کو نظر آ رہی ہے تو وہ بیچ دے. خراب اس نے ہونے دی ہے. ہاں، اس نے خراب ہونے دی نا تو گناہ گار تو ہوگا. وہ گوشت بھی اس طرح اگر غفلت کی وجہ سے اس نے ضائع کیا تو گناہ گار ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ایک مدنی پھول ہے کہ جو چندہ جس مد میں لیا جائے اسی میں خرچ کرنا واجب ہے. ہمارے علاقے کے جامعۃ المدینہ میں بعض دفعہ کچھ لوگ کھال دے جاتے ہیں، کوئی گندم دے جاتا ہے، گوشت دے جاتے ہیں، اس طرح کوئی پیسے دے جاتے ہیں کہ یہ مدرسے کے لیے ہے، کیونکہ جامعۃ المدینہ کو عام طور پر لوگ مدرسہ ہی سمجھتے ہیں اور کلی اختیار نہیں دیتے. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جامعہ کو بھلے وہ مدرسہ بولتے ہیں، وہ مراد یہی ہے کہ جامعہ تو میں نے کل پرسوں کہا بھی تھا، ہم نے جامعہ نام رکھا، جامعہ تو یونیورسٹی کو بولتے ہیں، تو صحیح ہے جامعۃ المدینہ. تو مراد یہی ہے کہ وہ مدرسہ کہہ کر وہ ہمارا مدنی منوں کا مدرسہ مراد تو نہیں ہوتا. یہ آئے یہی ہیں اس کو مدرسہ، اور یہ عرف اس پر مدرسے ہی کا ہے، لوگ مدرسہ بولتے ہیں، کوئی دارالعلوم بولتے ہیں. اب یہ کہ اسی جامعہ میں اگر وہ دے گئے تو اسی جامعہ میں استعمال کیا جائے گا. کلی اختیارات سے بھی کام نہیں چلتا، ہر نیک اور جائز کام میں صرف کرنے کی اجازت ہے، یہ جملہ سکھایا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے باپا جان، کیا مالیات کے معاملات یعنی عطیات جمع کرنا، اس سے خرچ کرنا، فضول خرچی وغیرہ سے بچنا وغیرہ صرف مالیات کی ذمہ داری ہے یا نگران کابینات، نگران کابینہ وغیرہ کا بھی کچھ ذمہ داری ہے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
ہر ایک اس کا جو امین ہے سب اس کی وہ اسی طرح امانت کی دیکھ بھال کریں جس طرح حکم شریعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، ہمارے شہر میں جامعہ کے اندر بکرے بہت زیادہ آتے ہیں، تو فریج میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ رکھے جائیں، تو ہم ان کو دوسرے اپنے دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس میں دوسرے شہروں میں بھجوا دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر وہ اسی جامعہ کے لیے مخصوص دیے ہیں تو ان سے اجازت لینی پڑے گی کہ ہم دوسرے کو دیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ دے گا اجازت وہی جو اس کا اصل مالک ہے، نوکر بعض اوقات لاتے ہیں، بیٹا لاتا ہے، تو ان کی اجازت کافی نہیں ہوگی۔ جامعہ میں اس طرح کی چیزیں وصول کرنے کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی اور اس کو کچھ جملے سکھائے گئے کہ ہر آنے والے کو وہ یہ جملے کہے کر یہ چیز وصول کرے گا۔ کسی کو پتہ ہے وہ جملے سکھائے گئے؟ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اور بھی جامعات چلتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ اگر اس کی ضرورت دوسرے جامعہ میں پڑے تو ہم وہاں اس کو خرچ کر سکیں۔ یہاں تک بابا نے فرمایا تو وہ فون دے دیا جائے کہ آپ اس کو فون کر لیں، آپ کے سیٹ کو یا مالک کو، اور اس کو فون کر کے پوچھ لیں کہ وہ ہم کو اجازت دیتا ہے، ورنہ یہ گڑبڑ بہت ہوتی ہے بکروں میں۔ خود ناظم یا اس کا نمائندہ ہی سیٹ سے فون نمبر لے کر فون پر خود بات کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ تب بھی بکرے آتے ہیں، وہ کس طرح؟ نہیں مطلب جامعہ نہیں ہے، مدرسہ نہیں، تو بکرے دینے کیسے آتے ہیں؟ نہیں تو آپ منع کر دیں کہ ہمارے پاس جامعہ نہیں ہے، کسی اور سنی جامعہ کو دے دو۔ پاپا یہ دے دعوت اسلامی کو کیا بکرا، ہمارے قوم نے قبضہ کر لیا، اب بولے گا ٹھیک ہے میں سنی جامعہ کو پہنچا دیتا ہوں، پھر لوس کیسے کروں؟ نہیں نہ لیا کریں۔ باپا یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ذاتی کام کی یا کسی کاروباری سلسلے میں دوسرے شہر میں جاتے ہیں، وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور رات کو قیام فضان مدینہ میں کرتے ہیں، ایسی بھی صورت پائی جاتی ہے۔ اس صورت میں بجلی، پانی، ان کا سونا، اس کے بارے میں بالکل پابندی اس پر، یہاں تو ایسا نہیں کرنے دیتے نا، سختی ہے۔ بلکہ کئی ایسے ہوتے ہوں کہ جامعات سے بھی فارغ ہونے کے بعد جامعات میں رہتے ہوں گے، اس کی ہے کوئی گرفت ہے اس پر، ہے نا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باپا یہ 3 دن سے تربیت ہو رہی ہے، تو بعض کی طرف سے آیا کہ بھائی اتنے مطلب خطرات ہیں اس کے اندر، اتنے مسائل ہیں، تو اب ان خطرات کو کیسے مول لوں، ذمہ داری ہی سے فارغ نہ ہو جاؤں تاکہ گناہ میں نہ پڑوں، ایسوں کے لیے کیا جواب ہے باپا؟ اور یہ تمام کام کرنے کا کتنا ثواب ہے، یا کیا ثواب ملے گا انہیں؟ ذمہ داری چھوڑ دیں یا ذمہ داری لے لیں، کیا کریں؟ آزمائش پہ ڈال دیا باپا۔ انہوں نے کیا آپ سے مشورہ مانگا ہے یا کیا کہا ہے؟ مشورہ ہی مانگا ہے باپا۔ مشورہ مانگا ہے، آپ مشورہ دے دو، کیا مجھ سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے اتنا یاد ہے کہ حدیث سرکار کی بھی ایک، فاروق اعظم کی بھی روایت کہ کسی کو والی بننے کا مشورہ دیا، فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ والی بن جاؤ، گورنر بن جاؤ یا حاکم بن جاؤ۔ سرکار کا بھی یہ غالباً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح رضویہ شریف میں یہ، تو اس کو ترغیب دی، پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے لیے مشورہ کہ میں بن جاؤں، اب مشورہ دیجئے، تو فرمایا کہ نہیں مت بنو۔ میرا کیا ہوگا باپا پھر؟ جی میرا کیا بنے گا؟ آپ غور فرما لیں، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔
کچھ تو تشفی دیں باپا، کچھ تسلی دیں. اتنے سارے ذمہ داران موجود ہیں، کام بھی کرنا ہے انہوں نے. دیکھو مشورہ اور چیز ہوتا ہے، ترغیب اور چیز ہوتی ہے. مشورہ درست مشورہ دینا واجب ہے. تو یہ مشکلات صرف مالیات میں نہیں ہیں، نگران بننے میں بھی ہیں، بلکہ مشکلات پیدا ہونے میں بھی ہیں. جبھی تو کہنے والے کہے گئے کاش میری ماں نہیں مجھ کو نہ جانا ہو. تو یہ اب زندگی سے سبوک دوش ہونا تو ممکن نہیں. تو اسی طرح بھی ہے کہ جیسے کہ چندہ آپ کرتے ہیں تو آپ پر یہ سیکھنا لازمی ہے. تو جو چندہ دیتے ہیں ان کے لیے بھی تو واجب ہے نا، فرض ہے نا کہ وہ بھی سیکھیں. زکوٰۃ جو دینا چاہتا ہے اس پر ہی فرض ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ زکوٰۃ کس کس کو دینا چاہیے. تو یوں بچت کسی کی بھی نہیں ہے نا. ہر فرد حاکم بھی ہے تقریباً اور محکوم بھی ہے. اب جیسے کہ جس نے شادی کی تو وہ بھی تو کسی کا حاکم بنا نا، بچ کر جائے گا نہیں. اب بچے آئیں گے یہ اب ان کا بھی حاکم ہے، ماں بھی حاکم ہے، اور یہ بھی اپنے اپنے شعبے میں. تیرا سیٹھ ہے وہ اپنے نوکروں کا ایک طرح سے مطلب یہ اس کی رعایا ہے. نوکر ہے وہ اپنے جو سیٹھ ہے اس کے مال کا امین ہے. تو یوں اگر زندگی کے تمام شعبوں میں دیکھ لیں تو بچت ہے ہی نہیں. اب یہ مدرس ہے، مدرس کے بھی اگر وہ پڑھانے کا اہل نہیں ہے اور پھر بھی وہ بس وہ کھینچتان کے گزارا کر رہا ہے تو یہ اپنی روزی حرام کر رہا ہے. بچت ہے کسی کی بھی نہیں. یہی حال امام کا، یہی حال مؤذن کا ہے، یہی مسجد کے خادم کا ہے، یہی ناظم کا ہے کہ جو جو ذمہ داریاں دی گئیں جس پر ان کا اجارہ ہوا ہے یہ کرنا ہے. اب وہ یہ نہیں کرتا تو اس کی تنخواہ میں تو مسائل کھڑے ہو گئے نا. تو اب یہ کہ خالی بولو کہ مالیات کی ذمہ داری کیونکہ نبھائی نہیں پا رہی تو میں ریزائن دیتا ہوں، تو اب یہ ریزائن دیتے ہی آپ اچھل کر جنت میں جا پڑو گے، ایسا تو نہیں ہے نا. آگے اور بہت ساری گھاٹیاں عبور کرنی. تو یہ اس طرح وہ ریزائن پر ریزائن دیتے چلے جانے کے بجائے جو آپ کو سونپا گیا کام ہے اسی کو سیکھ لو نا، سیکھ لو اور پھر کرو تو ثواب کا انبار ہے. اب میں امامت کا اہل نہیں ہوں، امامت نہیں کر رہا. اچھا اب جو اہل ہے وہ بھی امامت نہیں کر رہا تو وہ یہ بھی غور کرے کہ مطلب جتنے مقتدی اس کے پیچھے پڑے ان سب کا ثواب بھی تو ملے گا امام کو، مگر یہ وہی کہ جو فی سبیل اللہ پڑھائے. تو یوں سب کے لیے ثواب کی بھی بشارتیں ہیں. تو یہ چندہ کریں گے، ان رقوم سے جو دین کے کام ہوں گے ان کا بھی تو ثواب ملے گا. تو یوں تو اگر آپ مالیہ سے سبک دوش ہو گے تو رکن شورا بھی تو ہیں. تو چلو رکن شورا سے دیں آپ ریزائن. اب دیکھو نفس دو ہاتھ سے مکے نہ مارے تو میرے کو بولنا دو لتیاں بھی جھاڑے گا ہیں. یہ قوم ساری مطلب عزت جو کرتی ہے نا سب خاک میں مل جائے گی. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رکن شورا سے آج تک کسی نے ریزائن نہیں دیا. یہ نگران شورا اس نے کبھی ریزائن نہیں پیش کیا. مثال ہے کہ یہ سب انہیں کہ اس پر غور کریں کہ بچ کر یار جائیں گے گا. اس عہدے سے ہم ریزائن دے بھی دیتے ہیں بچ کر جائیں گے. یہی حال مفتی کا بھی ہے، مفتی بھی بچ کر نہیں جائے گا. سب پر اپنے اپنے فیلڈ میں ذمہ داریاں ذمہ داریاں ذمہ داریاں. تو اس لیے جو اپنے کو منصب ملا انصب یہی ہے کہ اس منصب کے بارے میں علم دین حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. اب جیسے کہ یہ چندے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 42 پر لکھا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اس پر یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھے. اسی طرح چندہ لینے والے پر بھی فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل سیکھے. دیکھیے نفس کی چال میں آ کر ہمت ہار کر کہیں دین اسلام کی عظیم خدمتوں کے لیے کیے جانے والے چندوں سے ہی کنارہ کشی نہ کر بیٹھے. بالفرض چندہ کرنا ترک کر بھی دیا تب بھی نہ جانے، تب بھی نہ جاننے والے کے لیے مزید کئی طرح کے علوم سیکھنے فرض ہیں جن کی ہلکی سی جھلک فتح رضویہ کے جزیے میں یہ بیان کی گئی کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں
علم دین سیکھنا اس قدر کہ مذہب حق سے آگاہ، وضو، غسل، نماز، روزے وغیرہ ضروریات کے احکام سے مطلع ہو، تاجر، تجارت، مزارع یعنی کسان، زراعت، اجیر یعنی مزدور و ملازم، اجارے، غرض ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہونا فرض عین ہے۔ لہذا ہمت کیجئے اور سیکھنے پر کمر بستہ ہو جائیے۔ میری ہر ذمہ دار اسلامی بھائی کی خدمت میں عاجزانہ مدنی التجا ہے کہ جس کو چندہ یا قربانی کی کھالیں وصول کرنے کی اجازت دیں، اس کی شرعی مسائل میں تربیت بھی فرمائیں۔ تو بہرحال یہ کہ رائے فرار نہیں ہے، کہیں بھی بچ کر نہیں جائیں، شادی بھی مت کرو کہ اولاد بھی مت بنو، تو یہ آپ کے اختیار میں، اولاد تو بن چکے، ماں باپ کے حقوق تو ہیں۔ بالغ مت بنو، تو بالغ اب تو ہو چکے، اب تو نمازیں فرض ہو گئی، سیکھنا فرض ہو گیا۔ رمضان آیا تو روزے کے مسائل جاننا فرض ہے کہ اس کو بتاؤں۔ حج فرض ہوا تو یہ جاننا فرض ہوگا، حج کے مسائل۔ تو یوں بچت نہیں ہے کہیں بھی، ہر 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 معاملے میں سیکھنا ہوگا۔ ایک جگہ وہ جو روایت ہے نا، تم میں سے ہر ایک سے اس کی ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے تحت لکھا تھا پاپا کہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے اپنے کسی بھی ماننے والے کو غیر ذمہ دار نہیں چھوڑا، ذمہ دار ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری بن ہی جاتی ہے۔ تو کہاں جائیں گے؟ مدینے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو کام سونپا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا صرف کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔